فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل سورہ رحمان میں جناتوں اور انسانوں کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے کہ اے گروہ جن اور انس، ان جناتوں اور انسانوں، اگر تم سے ہو سکے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکو تو نکل کر بھاگ جاؤ، اور جہاں بھاگ کر تم جاؤ گے وہاں اللہ ہی کی بادشاہت ملے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت ہے ہی نہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ عز و جل نے پہلے جن کو اور بعد میں انس کو، یعنی جناتوں کو پہلے، انسانوں کو بعد میں خطاب کیا، چونکہ جن روئے زمین پر انسان کے آمد سے پہلے جنات ہی زمین پر تھے، اور جنات جو ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے اور فرشتے نور سے بنے ہیں۔ تو جن دنیا میں زمین پر انسان کے وجود سے پہلے جنات تھے، اور جن جس طریقے سے انسانوں کا بابا اور جد سب کی اصل آدم علیہ السلام ہیں، جن سے سب کا وجود ہوا ہے، ایسے ہی جناتوں کا وجود ابلیس شیطان سے ہے۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، ایسے ہی شیطان جو ہے ابو الجن ہے۔ تو یہاں پر جناتوں کو مقدم کیا گیا، پہلے بیان کیا گیا، چونکہ ان کا وجود دھرتی پر پہلے رہا ہے۔ جب انہوں نے زمین پر ظلم، زیادتی، طغیانیت، طاغوتی حرکتیں کیا اور شر و فساد کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ان بدبختوں کو زمین سے بھگا کر جزیروں اور پہاڑوں پر ان کو ہانک دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب جناتوں سے زمین کو خالی ہوئی، تب اس کے بعد انسانوں کو زمین پر اتارا گیا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جنات کو مقدم کرنے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے بنسبت جن زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، اور شیطان چونکہ ان کی اصل شیطان ہے اور شیطنت ہی سے ساری شرارت ہے، تو اس لیے جو ہے چونکہ یہ غضب کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے، اس لیے پہلے جنوں کا تذکرہ فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت اور کتاب دے کر بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرماتے تھے، قرآن کی آیات سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں صبح و شام، رات و دن ایک کیے ہوئے تھے، مگر بدمعاش لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے تھے، وہ ڈینائی کرتے تھے، انکار کرتے تھے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے تحدیداً فرمایا کہ یہ بدمعاش لوگ میری سلطنت کے علاوہ کہیں اور کسی کی سلطنت ہے جہاں یہ رہیں گے؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنے اس کے منکرین ہیں، کفار و مشرکین، جو اللہ کا انکار اور اللہ کے رسول کا انکار، اللہ کے پیغام، اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ چاہے تو ان کو ایک سیکنڈ بھی نہ لگے سب کو ہلاک کر کے رکھ دے، جیسا کہ ماضی کی تاریخ گواہ ہے۔
مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار یوں نہیں کرتا کہ پوری قوم ایک ساتھ اجتماعی طور پر ہلاک کر دی جائے۔ تو پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو، اور بندوں میں انسان اور جنات چونکہ یہی دو بدماش ہوتے ہیں، اور تو سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تو ان کو خطاب فرما کر فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بادشاہت ہے؟ میری ہی بادشاہت میں ہو۔ دنیا کا ایک بادشاہ جس کو میں نے بادشاہت دیا، وہ اپنی مملکت میں، اپنی بادشاہت کے حدود میں کسی کے جھنڈے کو، کسی دوسرے بادشاہ کے جھنڈے کو قبول نہیں کرتا، کسی دوسری حکومت کا نعرہ پسند نہیں کرتا، وہ ناراض ہو جاتا ہے، سزا دے دیتا ہے، پنشمنٹ کر دیتا ہے۔ مگر اے غافل انسان، دیکھ، یہ میری سمدیت ہے اور بے نیازی ہے کہ تم میری ہی زمین پر رہ کر میرے ہی خلاف بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور میرے ساتھ کفر و شرک کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، یاد رکھنا، یہ زمین میری ہے، یہ آسمان میرا ہے، میرے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو جتنی بھی زمین آسمان ہے سب میرا ہی ہے۔ کیا تیرے بس میں ہے کہ میری زمین سے نکل جائے، میرے آسمان کنارے سے نکل جائے؟ اور کہاں نکل کر جائے گا؟ جہاں جائے گا وہاں میری ہی بادشاہت ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی بادشاہت بھی کسی کو دیتا ہے تو وہ جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ جو ہے بادشاہ حقیقی نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ مجازی ہوتا ہے۔ بادشاہ حقیقی تو وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے کریٹ کیا ہے، اور جو کریٹ کیا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، وہی پوجنی ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ وہ مالک الملک ہے، سب پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ تو بادشاہ حقیقی اللہ عز و جل ہے، تو اب اگر دنیا میں کسی کو بادشاہت دیتا ہے تو حقیقت میں نہیں دیتا، مگر مجازن دیتا ہے کہ لے تو بھی برت لے۔ مگر انسان کتنا بڑا ظلومن جہولا ظالم ہے، جاہل ہے، گنوار ہے کہ اللہ نے برتنے کے لیے دیا، اور یہ بعض ایسے بھی بادشاہ کم وقت گزرے جنہوں نے دعوی خدائی کر دیا، جیسا کہ نمرود، فرعون نے، ان کم وقتوں نے تو دعوی خدائی کر دیا اور اپنے آپ کو اپنی پوجا کرانے لگے، پرستش کرانے لگے۔ نمرود کم وقت نے اتنا اس حد تک کہہ دیا، انا ربکم الاعلی کہہ دیا کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب، لا حول ولا قوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کیفر کردار تک اس کو پہنچا دیا، اللہ کے مقابل میں اپنی خدائی کا اعلان کیا کم وقت نے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، دیکھ، میری مخلوق میں ایک مچھر جو بہت معمولی مخلوق ہے میری، میں تجھ کو اسی سے مار دوں گا۔ حالانکہ اللہ کی مخلوق میں ایسی اللہ کی فوج ہیں، اگر ایک مخلوق کو اتار دے اللہ تبارک تعالیٰ، فضاؤں میں ایسے پرندے ہیں، سمندر میں ایسے پرندے ہیں کہ ایک پرندہ کو اگر بھیج دے تو لاکھوں کی بستی جو ہے برباد ہو جائے۔ مگر نہیں، یہ اللہ کی سمدیت ہے، اللہ کی بے نیازی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، مطلب کہ اللہ حلیم ہے، پردبار ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو یہ سزا دیا، اور کس سے دیا؟ ایک معمولی مچھر سے دیا، کہ مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اب یہیں سے ہر متکبر اور مغرور کو سبق لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے اقتدار دے دے، سلطنت دے دے، تو وہ سر جھکا کے رہے، سر اٹھا کے نہ رہے، اور وہ دعوی خدائی نہ کرے،
بلکہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ تصور کرے، اور جب بندہ تصور کرے گا تو پھر وہ مومن بن کے رہے گا اور اللہ کا اطاعت گزار بن کے رہے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ کل میدان محشر میں جب اولین و آخرین، جب اللہ تبارک تعالیٰ سب کو فنا کر دے گا، سب کو فنا کر دے گا، اور کوئی چیز کسی چیز کا بھی وجود نہیں ہوگا، سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کون ہے جو جواب دے کہ آج میری بادشاہت ہے؟ دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے حکومت ہے جو سب پر غالب ہے، آج اس نے سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا آج دنیا میں اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ آج اللہ کی حکومت نہیں، اللہ کی بادشاہت نہیں ہے؟ نہیں، آج بھی ہے۔ تو پھر قیامت میں کہنا کیا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کیوں کہے گا؟ اصل میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی بادشاہت دیا، سلطنت دیا، مگر مجازی طور پر دیا، تو اس لیے یہاں پر یہ جملہ نہیں کہا، لیکن وہاں ملک مجازی بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کسی کو، صرف مالک حقیقی ہی ہوگا۔ تو ملک حقیقت پر دلالت کرے گی یہ جملہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر فرمایا للہ الواحد القہار۔ حضرات، یہ آیت غضب ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انسان، اگر تم سے ہو سکے کہ میری آسمان اور زمین سے نکل کے کہیں اور جا سکو تو چلے جاؤ، اور کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ جہاں جاؤ گے میری ہی حکومت ہوگی۔ تو اس لیے بندے کو اس رب جو خالق ہے، مالک ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیغام کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کو ماننا چاہیے، اللہ کے وجود کا اقرار کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چلو بندے نے اللہ کو مان لیا، تو پھر بندہ کیسے مانے اللہ کو، کس طرح سے اللہ پر ایمان رکھے؟ تو اس کے لیے اس نے قرآن بھیج دیا، اور قرآن کا مفسر اپنے محبوب کو بھیج دیا کہ میرا محبوب میرا پتہ بتائے گا، مجھے کیسے مانا جائے یہ میرا محبوب بتائے گا۔ تو اس طریقے سے بندہ جس طریقے سے اللہ کا محتاج ہے، ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کا بھی محتاج ہے۔ جب تک حضور کی اتباع اور اطاعت نہیں کرے گا تب تک وہ اللہ کی معرفت نہیں پا سکتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی مظاہر کائنات کو دیکھ کر اگر اللہ کے وجود کو مان بھی لے تب بھی حقیقی طور پر وہ نہیں مان پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مان لے گا تو اپنے عقل سے مانے گا، اور جو چیز عقل میں آئے وہ خدا نہیں، جو عقل میں محیط ہو جائے وہ خدا نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا صحیح پتہ اور ماننے کا طریقہ اس کا محبوب بتائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، اے لوگو اگر تم لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اللہ کے پیروکار ہو جاؤ تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ خلاصہ آج کے اس خطاب کا یہ ہے کہ بندے کو قطعی طور پر نہ منکر خدا ہونا چاہیے، نہ منکر رسول ہونا چاہیے، نہ کفر کرنا چاہیے، نہ شرک کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر، قیامت پر، تقدیر پر، اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا چاہیے۔ یہی جو ہے اسی کا نام بندگی ہے، اور اسی سے اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو ہے ایمان پر قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔